مزید اچھی اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ گوگی اور مومی دو بہنیں تھیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھیں۔ دونوں بہنوں کے رویے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ گوگی مزاج میں رحم دل اور صبر والی تھی، جبکہ مومی لالچی تھی۔ گوگی مومی سے چھوٹی تھی، دونوں کا کالج ختم ہو چکا تھا۔ ان کے ماں باپ نے مومی کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن گوگی اور مومی اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ مومی، میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے بیٹا۔ بابا لڑکا پڑھا لکھا اور اچھے پیسے والا تو ہے نا، میں نہیں چاہتی کہ میری شادی کسی غریب اور ان پڑھ سے ہو۔ ارے بیٹا، لڑکا بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، بینک میں ملازم ہے اور بینک کا دیا ہوا گھر بھی ہے اور گاڑی بھی ہے، بہت اچھے خاندان کا ہے، اسے پیسوں کی کوئی کمی نہیں۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ مومی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد گوگی بھی شادی کے لائق ہو گئی۔ پھر وہ لوگ گوگی کے لیے بھی اچھے رشتے دیکھنے لگے کہ تب ہی میں نے گوگی کے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ وہ مومی کے سسرال کی طرح زیادہ امیر تو نہیں ہے، مگر شہر میں کپڑوں کی دکان ہے اور اپنا گھر ہے۔ گوگی وہاں خوش تو رہے گی نا، وہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی نا؟ چاہتا تو میں بھی یہی تھا کہ گوگی کی شادی بھی مومی کی طرح امیر خاندان میں ہو اور دھوم دھام سے شادی کروں، لیکن پیسوں کا مسئلہ کھڑا ہے۔ بس اچھی اور بڑی شادی کرنی ہے، بس یہ سوچا تھا، یہ نہیں سوچا کہ گوگی کی بھی شادی کرنی ہے۔ میں نے کئی پیسوں والے گھر میں اس کی شادی کی بات چلائی ہے، لیکن پیسوں پر آ کر گاڑی رک جاتی ہے۔ گوگی دروازے کے باہر کھڑی ساری بات سن لیتی ہے اور آگے آ کر اپنے ماں باپ کو کہتی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے جہاں میرا رشتہ طے کیا ہے وہ اچھا ہی ہوگا، مجھے تو بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ گوگی کی شادی سادگی سے ہو جاتی ہے۔ گوگی اور مومی ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ گوگی کے گھر میں بیمار سسر اور شوہر ہی تھے۔ گوگی نے آتے ہی گھر کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے سسر کو بہت راحت ملی۔ گوگی دن بھر کام کرتی اور ساتھ ہی سسر کی دیکھ بھال بھی کرتی۔ جب کچھ دن بعد وہ اپنے شوہر کا ہاتھ بھی بٹانے کے لیے دکان پر جانے لگ گئی تھی، اور دوسری طرف مومی کی زندگی بہت عیش میں گزر رہی تھی۔ کبھی شاپنگ کرتی تھی اور کبھی ادھر ادھر گھومنے چلی جاتی تھی۔ اسی سب میں اس کا سارا وقت گزرتا تھا۔ ایک دن گوگی دکان پر تھی کہ ایک گاڑی دکان کے آگے آ کر کھڑی ہوتی ہے اور گاڑی سے مومی اور اس کا شوہر میرو اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں دکان میں آ کر مٹھائی کا ڈبہ گوگی کو دیتے ہیں۔ میرو نے بڑا گھر خریدا ہے، اب ہم اسی گھر میں رہیں گے، 80 لاکھ کا مکان ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے مومی۔ مومی نے یہ بات دراصل گوگی کو جلانے کے لیے کی تھی۔ گوگی اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ مومی اور اس کے شوہر میرو کے دکان سے جانے کے بعد ٹوٹو اپنی بیوی گوگی سے کہنے لگا، گوگی، تمہاری بہن یہاں خوشخبری سنانے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ تمہیں چلانے آئی تھی اور ہماری غریبی کا مذاق اڑانے یہاں آئی تھی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہم اتنا مہنگا گھر نہیں لے سکتے، ہماری اتنی حیثیت نہیں۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اپنی خوشی بانٹنے آئی تھی، وہ ہمیں بھلا کیوں جلائے گی؟ اسے معلوم ہے نا کہ تمہارا شوہر ایک چھوٹا دکاندار ہے، کپڑوں کی دکان کا چھوٹا سا دکاندار جو اتنا مہنگا گھر نہیں خرید سکتا۔ اس کا شوہر تو بینک کا مینیجر ہے اور اس کے ماں باپ بھی امیر تھے۔ کس نے کہا کہ آپ بڑا گھر نہیں خرید سکتے؟ آپ ضرور ایک دن بڑا گھر خریدیں گے، ایک نہیں بلکہ دو خریدیں گے۔ مومی کا شوہر تو بینک میں جاب کرتا ہے، ایک طرح سے وہ بینک کا نوکر ہی ہوا نا، اور اسے ان کے حساب سے ہی کام کرنا پڑتا ہے، اس طرح سے وہ بینک کا نوکر ہی ہوا۔ اور یہاں آپ تو اپنے مالک ہو، اپنی محنت سے کمایا ہوا سب کچھ، اور خود اپنی مرضی سے جو چاہو کر سکتے ہو، دل میں ٹھان لو تو کچھ بھی کر سکتے ہو، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ ٹوٹو گوگی کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوتا ہے اور جی جان لگا کر کام شروع کر دیتا ہے۔ وہ صبح ہی دکان کھول لیتا ہے اور رات تک کام کرتا رہتا ہے۔ دوپہر کے وقت گوگی بھی اس کی مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ گوگی اور ٹوٹو دونوں کا مزاج نرم تھا، گاہکوں سے بہت پیار سے بات کرتے تھے اور کپڑے بھی اچھی کوالٹی کے رکھتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گاہک ان کے پاس بار بار آتے ہیں۔ گوگی، مجھے لگتا ہے کہ کیوں نہ گاہکوں کو کم دام میں اچھے اور فینسی کپڑے دیے جائے، اس کے لیے ہمیں سستی جگہ سے اچھا سامان لینا ہوگا۔ جی بالکل،
آپ کو سب جگہ پتہ ہے، ہم ایسے ہی کریں گے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ٹوٹو نے گوگی کے نام پر بہت بڑا مال بنا لیا۔ مال میں نئے نئے فینسی کپڑے رکھے۔ لوگوں کو وہاں کے کپڑے بہت پسند آتے تھے۔ لوگ مال میں جا کر کپڑے خریدنے لگ گئے تھے۔ اب ان کو دن دگنی ترقی حاصل ہو رہی تھی۔ گوگی نے اپنے سسر کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس رکھ دی تھی جو ان کی دن رات دیکھ بھال کرتی تھی۔ ٹوٹو نے گوگی کے نام سے شہر میں بھی بہت سارے مال کھول لیے تھے۔ وہ بہت امیر ہو گئے تھے۔ اس کے سسر کی طبیعت بھی اب اچھی ہونے لگ گئی تھی۔ ایک دن ٹوٹو گوگی کو شہر کی سب سے بڑی حویلی لے کر جاتا ہے۔ تب گوگی ارے یہ کس کا گھر ہے؟ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ یہ میں نے تمہارے لیے نیا گھر خریدا ہے۔ یہ ہم نے ابھی ہی تو بڑا گھر خریدا، وہ بھی تو کتنا خوبصورت ہے۔ یہ سب تمہارے یقین کی وجہ سے ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ ہمارے دو گھر ہوں گے۔ چلو آؤ تمہاری بہن کے گھر مٹھائی لے آئیں۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر مومی کے گھر جاتے ہیں۔ اندر مومی اور اس کے شوہر کی لڑائی چل رہی تھی۔ اس میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ گوگی اور ٹوٹو گھر آئے ہیں۔ کیا ضرورت تھی تمہیں بینک میں فراڈ کرنے کی؟ تمہارے فراڈ کی وجہ سے گاڑی بھی چلی گئی اور اس گھر پہ بھی قبضہ ہو گیا اور تمہاری نوکری بھی چلی گئی۔ تمہارے ایک غلط قدم کی وجہ سے دیکھو کیا ہو گیا۔ میں نے کیا خود کے لیے بینک میں فراڈ کیا ہے؟ تمہیں ہی شوق پڑا ہوا تھا نا شاپنگ کرنے کا، پارٹی کرنے کا، نیا مکان، گاڑی لینے کا، تو میں کرتا بھی کیا پھر؟ دیکھو جی، مجھے تانے نہ دو۔ اگر کوئی اور ہوتی تو کب کی اپنے میکے چلی جاتی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، تمہیں روکا کس نے ہے؟ تم جانتے ہو نا کہ میرے میکے کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی، اس لیے اب شیر بن رہے ہو۔ وہ دونوں جھگڑ ہی رہے تھے کہ ان کی نظر گوگی اور ٹوٹو پر پڑی۔ ارے آپ کب آئے؟ آپ نے آواز ہی نہیں لگائی۔ جب آپ دونوں میں بحث چل رہی تھی ہم تبھی آئے۔ آپ دونوں کو ساری بات پتہ چل ہی گئی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کپڑوں کا ایک نیا مال بنا رہے ہو، آپ مجھے وہاں مینیجر رکھ لو تو بہت مہربانی ہوگی۔ گوگی اور ٹوٹو نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مومی کے شوہر کو ہاں بول دیا۔ مومی کا گھمنڈ چکنا چور ہو چکا تھا۔ ایک وقت تھا جب میرو اور مومی اپنی امیری کا بھرم دکھا رہے تھے۔ اب وہ گوگی اور ٹوٹو سے لاچار ہو کر نوکری مانگ رہے تھے۔ مومی کو سمجھ آ چکا تھا کہ پیسوں پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اب گوگی نے اپنے ابو کا قرض بھی اتار دیا تھا اور ساتھ ہی وہ دونوں غریبوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔